अस्सलाम वालेकुम। नौशीन स्केरी स्टोरीज में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को बहुत पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। कहानी शुरू करने से पहले आयतल कुर्सी पढ़ लीजिए और हेडफोन्स लगा लें, क्योंकि सर्दियों की कहानियाँ बहुत ड्रावनी होती हैं। सिलसिला शुरू करते हैं आज की खौफनाक कहानियों का। आज की पहली खौफनाक कहानी अरसलान शेयर कर रहे हैं। अरसलान कहते हैं, मैं इस्लामाबाद का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ अपनी ज़िंदगी की ड्रावनी तरीन कहानी शेयर करूँगा। ये आज से तकरीबन 9 बरस पुरानी बात है। मैं और मेरा एक दोस्त था। हम लोगों की इस्लामाबाद की एक प्राइवेट कंपनी थी, वहाँ पर जॉब हो गई। हम लोगों ने वहाँ पर जॉब स्टार्ट की। तो अभी इनिशियल थे, हम लोग दूसरे शहर से थे। वहाँ पर रहने के लिए भी कोई जगह नहीं थी, कोई बंदोबस्त नहीं था। हम लोगों ने अपनी कंपनी में बात की कि हम लोगों को रहने के लिए भी कोई जगह दी जाए। तो उनका ये कहना था कि हम लोगों के कुछ सरकारी जैसे हैं, वहाँ पर फ्लैट्स हैं इस्लामाबाद सेक्टर G7 में, तो वहाँ पर आप लोगों को एक फ्लैट हम दे सकते हैं। अब हम लोगों की पे से ही उसका रेंट वगैरह कटना था। सेक्टर G7 की एक बिल्डिंग थी जहाँ पर वो फ्लैट्स थे। हम लोग गए, हम लोगों को 6th फ्लोर पर एक फ्लैट मिला। हम लोगों ने कहा कि चलो ठीक है, लिफ्ट भी है, कोई मसला नहीं है, हम लोग यहाँ पर रह लेते हैं। जाकर देखा, वो 2 बेडरूम्स का फ्लैट था। हम लोगों ने कहा कि ठीक है। उसके जहाँ पर वो बिल्डिंग थी उसके साथ भी पूरी एक सोसाइटी थी, एक हाउसिंग सोसाइटी थी, लेकिन बिल्कुल वीरान सुनसान। अक्सर वहाँ पर ऐसे घर थे जिन पर ताले लगे हुए थे। लोकेशन अच्छी खासी थी, लेकिन वीरान, बिल्कुल वीरान जगह थी। हम लोगों ने वहाँ पर अपना सामान वगैरह रखा, काम पर चले गए। आज उस घर में, फ्लैट में हमारी पहली रात थी। जैसे हम लोग ऊपर गए फ्लैट की तरफ, कमरे में भी हम लोग जाकर लेटे ही थे, तो मेरा जो दोस्त है उसने कहा कि मैं अपनी फैमिली से बात करूं। वो घर बात करने लग गया। वो बात कर रहा था तो मैंने स्मोकिंग करनी थी, मैं बाहर आ गया। मैंने कहा कि मैं बाहर आ जाता हूँ, ये अंदर एक दफ़ा बात कर ले। मैं बाहर आ गया, मैं स्मोकिंग कर रहा था। वहाँ पर एक बालकनी सी थी, वहाँ पर खड़ा होकर। अब बालकनी से मुझे दूसरी तरफ वो जो सोसाइटी थी वो नज़र आ रही थी। बिल्कुल जैसे एक सड़क का फासला था और सामने एक घर नज़र आ रहा था। घर भी खासा ऊंचा बना हुआ था। बिल्कुल मेरे सामने वो घर था और बिल्कुल स्ट्रीट लाइट सामने इस घर की छत पर जैसे रोशनी भी पड़ रही थी। मैं नॉर्मल होकर जैसे सिगरेट पी रहा था, एकदम से मुझे एक आवाज़ आई। आवाज़ ऐसी थी जैसे किसी ने बहुत ऊंचा कहका मारा हो। हंसने की आवाज़ भी किसी औरत की थी। मैंने जब वो कहका सुना, मैं थोड़ा सा चौंका। मैं इधर उधर देखने लगा कि कौन हंस रहा है। आवाज़ मुझे उसी छत की तरफ से आ रही थी जिस तरफ वो घर मैं देख रहा था। ना चाहते हुए मेरी नज़र उस घर पर ठहर गई। बंद घर था, लाइट्स ऑफ थी, कोई रोशनी भी नहीं थी, लेकिन उसके छत के ऊपर वो स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी जा रही थी। तभी मैं क्या देखता हूँ, जैसे उस बंद घर की छत के ऊपर कोई चल फिर रहा है। वाज़े तौर पर कोई छत पर मौजूद था। कभी कोई इधर जा रहा था, कभी कोई इधर जा रहा था, जैसे कोई वॉक करता। मैं बड़ा हैरान हुआ कि घर तो अंधेरे में डूबा हुआ है, कोई है भी नहीं, तो ये छत पर कौन है। फिर मुझे लगा कि शायद साथ वाले घर से कोई कूद कर इस तरफ आया होगा। अक्सर लोगों को आदत होती है। इतने में फिर से वही कहका गूंजा। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैं बालकनी में थोड़ा सा और आगे होकर गौर करके देखने लगा। जो कोई भी थी, औरत थी या जो भी था, वो एकदम से जैसे रोशनी की तरफ आकर दीवार के ऊपर कवर करके बैठ गया। जब वो दीवार के ऊपर कवर करके बैठा, मैंने गौर किया तो एक औरत थी। बाल खुले हुए थे, हाथ से लंबे बाल थे, सफेद कलर के कपड़े पहने हुए थे।
جب وہ عورت بیٹھی تو وہ تالیاں بجانے لگ گئی، کہکے مارنے لگ گئی، اکیلی عورت۔ میں اسے دیکھ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا، یہ کر کیا رہی ہے، یہ ہے کیا چیز؟ ایک دم سے وہ دیوار کے اوپر کھڑی ہو گئی۔ اتنی اونچی وہ دیوار تھی اور بالکل باریک سی دیوار تھی جس کے اوپر وہ کھڑی ہو گئی۔ ایک دم میرے منہ سے نکلا کہ تم جو کوئی بھی ہو، تم گر جاؤ گی، یہ دیوار بہت پتلی ہے۔ میں نے بس اتنا کہا، جیسے اس نے میری آواز سن لی، یا پتہ نہیں، شاید وہ اسے پتا چل گیا کہ میں نے کچھ کہا ہے۔ وہ کھڑی کھڑی جیسے پلٹی تو اس کی پوری گردن پیچھے کی طرف مڑ گئی، جسم ویسا ہی تھا اس طرف، گردن پیچھے کی طرف ٹرن ہوئی۔ اتنا ڈراؤنا چہرہ تھا، کالا سا جلا ہوا چہرہ۔ میں نے غور کیا، میری چیخ نکل گئی، میں پیچھے ہٹا، میں گرا، میرا دوست باہر بھاگا۔ جب وہ باہر آیا، اس نے مجھے اٹھایا، اس نے کہا کہ ارسلان کیا ہوا ہے تمہیں؟ میں خوف سے اشارے کر رہا تھا۔ اس نے دیکھا وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اس بند گھر کے باہر گیٹ کے پاس ایک عورت کھڑی تھی۔ اس نے کہا کہ کیا ہے، تم اس عورت کو کیسے جانتے ہو، کون ہے یہ عورت؟ میں نے اسے اشارہ کیا کہ مجھے اندر لے کر چلو۔ اس نے مجھے اٹھایا، مجھے اندر لے کر گیا، پانی پلایا، فون اس نے بند کر دیا۔ اس نے مجھ سے ساری بات پوچھی، میں نے اسے ساری بات بتائی۔ بڑا حیران ہو گیا۔ وہ کہتا عورت تو نیچے کھڑی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ عورت تو اس کی گردن پیچھے کی طرف مڑی اور وہ کوئی اور مخلوق تھی۔ میں بہت ڈر گیا، پوری رات میں سو نہیں سکا۔ اس کا وہ چہرہ، اس کا وہ کہکا، وہ تالیاں بجانا، دیوار پر کھڑے ہونا، وہ ہو بہو میری آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا، جو مجھے بہت زیادہ ڈرا بھی رہا تھا۔ کبھی میں ادھر کروٹ لیتا، مجھے ایسا لگتا مجھے اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، کبھی ادھر کروٹ لیتا۔ بہت بری حالت تھی میری۔ میں نے ادھر کرسی پڑھی، ادھر کرسی پڑھتے پڑھتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح مجھے ہلکا ہلکا بخار بھی تھا۔ جس وقت ہم لوگ صبح کمپنی جانے لگے، ہم لوگ باہر نکلے، اس گھر کو میں نے باغور دیکھا۔ وہاں پر تالے لگے ہوئے تھے، 2 تالے تھے، 2 گیٹ تھے، ایک بڑا گیٹ ایک چھوٹا، دونوں پر تالے لگے ہوئے تھے، اور جیسے کھڑکیوں کے آگے بھی پردے تھے یا کچھ سفید سفید سا تھا۔ دن بھر میں اس چیز سے باہر نہیں نکل سکا۔ پھر جب ہم لوگ رات کو واپس آئے، کھانا وغیرہ کھایا، ریسٹ کر رہے تھے، ایک دم سے مجھے عادت تھی میں اسموکنگ ہمیشہ اوپن ایئر میں کرتا تھا، بند کمرے میں نہیں۔ میں پھر باہر آیا، آج میں اس گھر کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا، میرا دھیان بھی نہیں تھا، وہ گھر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ تبھی ایک دم سے مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جس طرح سے اسی گھر کی چھت کے اوپر آج پھر کچھ ہے۔ پھر سے وہاں سے آوازیں آ رہی تھی۔ تقریباً رات 12:30 پونے 1 بجے کا ٹائم ہوگا، ہم لوگ لیٹ واپس آتے تھے۔ کمپنی کے بعد ہم لوگ تھوڑا بہت وہاں پر اوور ٹائم لگاتے تھے، پھر اس کے بعد کھانا پینا کھا پی کر واپس آتے تھے۔ کوئی جیسے چھت کے اوپر موجود ہے اور کچھ بول رہا ہے، اس کی آوازیں گونج رہی تھی، اور وہ آدھی رات کو اس بند گھر کی چھت کے اوپر جھاڑو لگا رہی تھی، صفائی ہو رہی تھی، جھاڑو کوئی لگا رہا ہے چھت کے اوپر۔ میں نے جب غور کر کے وہ آوازیں سننے لگا، ایک دم وہ کھڑی ہو گئی۔ بالکل اسٹریٹ لائٹ تھی لیکن وہ پیچھے اندھیرے میں تھی، جس طرف روشنی تھی اس طرف نہیں تھی۔ وہ اندھیرے میں کھڑی ہوئی اور ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسٹل میری طرف دیکھ رہی ہے۔ میں تو بہت زیادہ ڈر گیا، میں نیچے بیٹھ گیا، وہ جو بالکنی تھی اس میں نیچے بیٹھ گیا۔ اس کی گرل میں جب میں نے دیکھا تو اس کا قد بہت لمبا ہو رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا، بڑھتا ہی جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس گھر کی جو 3ری منزل پر ٹینکی رکھی تھی اس تک اس کا قد چلا گیا۔ میں پھر بھاگا اندر، میں نے اسے کہا کہ بھائی اس گھر میں تو کوئی بہت سخت عذاب ہے، آج پھر میں نے دیکھا ہے۔ اس نے کہا تم کیوں باہر جاتے ہو بار بار، نہ الجھو تم ان چیزوں میں، ان چیزوں سے دور رہو، یہ مخلوقات بہت زیادہ تنگ کرتی ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تو سگریٹ پی رہا تھا، مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کب اس چیز نے مجھے دیکھ لیا۔ خیر اس کے بعد میری طبیعت خراب رہنے لگ گئی، میرے سر میں درد ہونے لگ گیا، میں سو نہیں سکتا تھا، میں سوتا تھا میرے جسم کو ایسے جھٹکے سے لگتے تھے، پھر ادھر کرسی پڑتا تھا، پانی پیتا تھا، پھر سوتا تھا۔ 4-5 دن گزر گئے، میں اس ٹیرس کی طرف نہیں گیا، بالکنی کے پاس گیا ہی نہیں۔ میں دوسری طرف جیسے ٹہل کر وہاں پر جو اوپر ہم لوگوں کا جو گیلری تھی باہر، وہاں پر ٹہل کر میں اسموکنگ کر لیتا تھا۔ اس کے بعد یہ ہوا کہ 5-6 دن گزرے،
میرا وہ جو دوست تھا اس کے وہاں پر ایک کزن رہتے تھے، انہوں نے اس کا کھانا بنایا، وہ ادھر چلا گیا، اس نے کہا کہ میں رات ادھر ہی رکوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آج میں فلیٹ میں تھا بھی اکیلا، رات تقریباً 1:30 کا ٹائم تھا، میں موبائل یوز کر رہا تھا اپنے فلیٹ میں بیٹھ کر۔ ایک دم سے باہر دروازے پر دستک ہوئی، فلیٹ کے دروازے پر ایک دفعہ دستک ہوئی، دوسری دفعہ دستک ہوئی۔ میں نے کہا کون؟ تو آواز ہے جیسے عمیر، وہی جو میرا روم میٹ تھا، میرا دوست بھی تھا۔ عمیر کہتا ارسلان دروازہ کھولو۔ میں نے اسے کہا کہ تم آ بھی گئے ہو؟ کہتا ہاں آ گیا ہوں۔ جب میں نے دروازہ کھولا باہر کوئی بھی نہیں تھا، گیلری خالی تھی، صرف ایک ٹیوب لائٹ جل رہی تھی۔ میں نے آوازیں دی عمیر، عمیر کہاں ہو تم؟ اس نے کہا کہ وہ تو باہر ہوتا تو آواز آتی، کوئی تھا ہی نہیں۔ میں نے ڈر کے دروازہ بند کر دیا، ابھی آ کر بیڈ پر بیٹھا ہی تھا، پھر سے دستک شروع ہو گئی، پھر سے آوازیں آنے لگی۔ مجھے پتا چل گیا کہ یہ وہی چیز ہے جو مجھے تنگ کر رہی ہے، ڈرا رہی ہے۔ اب پھر باہر سے اتنی ڈراؤنی کہکوں کی آواز، وہی آواز، تالیوں کی آواز، کہکوں کی آواز جو میں ٹیرس پر کھڑے ہو کے سنتا تھا، وہ کمرے میں سنائی دے رہی تھی۔ پھر جھاڑو لگنے کی آواز۔ میں اتنا اندر خوف زدہ تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا، اتنا ڈرا ہوا تھا کہ میں باہر بھی نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے موبائل کے اوپر سورۃ یاسین لگا کر اپنے سینے پہ رکھ لی۔ جیسے میں نے سورۃ یاسین لگا کر سینے پہ رکھی، وہ سارے شور بند ہو گئے اور میں سکون سے سو گیا۔ اگلے دن صبح 8 بجے عمیر آیا، مجھے اس نے جگایا۔ میں نے اس سے کہا کہ یار رات کو یہ سب ہوا ہے، مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اب یہ روٹین بن گئی، جس وقت میں فلیٹ میں اکیلا ہوتا تھا مجھے وہ مخلوق تنگ کرتی تھی، کبھی کسی کی آواز میں بلاتی تھی، کبھی کسی کی آواز میں بند کراتی تھی۔ 2 بار تو میں نے اسے باہر دیکھا بھی صحیح۔ ایک دفعہ میں ایسے کیا ہوا تھا اپنے کزنوں کے پاس، تو میں جیسے ہی اپنی بلڈنگ میں آیا، اپنے فلور پر آیا، جب ٹرن کیا تو سامنے بالکل ہم لوگوں کے فلیٹ کے باہر ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی زمین پر۔ میں وہیں سے واپس چلا گیا، سیکورٹی گارڈ کو ساتھ لایا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر رات بھر اس نے مجھے سونے نہیں دیا، بہت ڈرایا، آوازیں نکالی، دروازہ کھٹکھٹانا، شور مچانا۔ میں بڑا حیران ہوتا تھا کہ یہ 6 فلور کے اوپر جتنے بھی فلیٹ ہیں وہ بند ہیں، وہاں پر میں نے کبھی کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ ایک دن میں نے وہ سیکورٹی گارڈ سے پوچھا تو اس نے کہا کہ بھائی ابھی فی الحال ایک ہی آپ کو دی ہے، باقی سارے فلور بک تھے، ابھی جیسے جیسے اور امپلائیز آئیں گے تو انہوں نے رہنا ہوا تو ان کو دے دیں گے۔ میں نے کہا کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہاں پر کوئی رہ سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ بالکل اس کے پیرالل تھی، اس بلڈنگ کے سیم ہائٹ پر پیرالل تھی اس سے، اسی وجہ سے اس مخلوق کا ادھر آنا جانا تھا۔ میں تو سو ہی نہیں سکتا تھا، مجھے تنگ کرتی تھی، ڈراتی تھی، میرا سر دکھنے لگ گیا، کندھے بھاری رہنے لگ گئے۔ ایک صاحب علم سے میں ملا، انہوں نے کہا کہ وہ جگہ چھوڑ دو، ورنہ وہ تمہارے اوپر اگر حاوی ہوگی تو تمہاری زندگی برباد کر دے گی۔ بس اس خوف کے بعد میں نے پھر وہ بلڈنگ چھوڑ دی، کمپنی چھوڑ دی میں نے ڈر کے۔ پھر میں نے ایک اور جگہ پر جاب کی، اس کے بعد میری جاب اچھی تھی، میری سیلری اچھی تھی، تو میں نے ایک اور فلیٹ لیا۔ عمیر نے بھی وہ جاب چھوڑ دی تھی، عمیر پھر ایک اور کمپنی میں کام کرتا تھا، لیکن ہم لوگوں نے فلیٹ اکٹھا ہی لیا تھا۔ یہ میری ایک کہانی تھی۔ بعد میں مجھے پتا چلا کہ سیکٹر G7 کی وہ جو ہاؤسنگ سوسائٹی تھی، وہ پورا علاقہ ہی آصف زدہ تھا۔ کہتے ہیں کہ بڑا عرصہ پہلے وہ جگہ آباد تھی، پھر وہاں پر بہت جنات آ گئے، جنات کی وجہ سے لوگوں نے اس جگہ کو آہستہ آہستہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ رات کو آوازیں آتی تھی، بچوں کے کھیلنے کی، عورتوں کے ہنسنے کی، رونے کی، دروازوں پر دستک ہوتی تھی، لوگ ڈر کے مارے جگہ چھوڑ گئے۔ پھر بڑا عرصہ وہ جگہ ویران رہی، بند رہی۔ پھر اس کے بعد جیسے وہ ایک اور کمپنی تھی، وہاں پر کہتے ہیں کہ سرکاری کسی محکمے کے پاس چلی گئی، پھر بھی آباد نہیں ہو سکی، پھر وہ خالی ہوگی جگہ۔ اب وہ ساری جو سوسائٹی تھی وہ بند تھی، کوئی بھی گھر وہاں پر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ والی جو بلڈنگ تھی جہاں پر اس کمپنی کی بلڈنگ تھی، یہ بھی بالکل اسی کا حصہ تھی، شاید کہتے ہیں کہ اسی کا حصہ تھی۔ یہاں پر بھی ان جنات کا، ان مخلوقات کا بسیرا تھا۔ میں نے تو اس بلڈنگ میں بھی انہیں دیکھا تھا۔ اس کے بعد ہم نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ تو یہ میری ایک کہانی تھی۔ بہت شکریہ ارسلان آپ کا۔
इससे ये बात बहुत अच्छी है कि जब इंसान को पता चल जाए कि जिस जगह पर वो रह रहे हैं वहाँ पर मामलात ख़राब हैं, तो वक्त से पहले ऐसी जगह को छोड़ देना। वो लोग जो इंतज़ार में रहते हैं कि जब कुछ होगा फिर चले जाएंगे, जब कुछ होगा फिर चले जाएंगे, भी हमें कोई क्या कह रहा है, फिर अक्सर नुकसान उठाते हैं। तो कभी भी ऐसी किसी जगह पर रहना नहीं चाहिए जहाँ पर आपको पता लगे कि आपके अलावा जिन्नात है जो आपको तंग करे, रहने नहीं दे रहे। जिन्नात हमेशा रात को इंसानों को ज़्यादा तंग इसलिए करते हैं क्योंकि मगरिब के बाद जिन्नात आज़ाद होते हैं और फजर तक आज़ाद रहते हैं। इससे फिर रात के पिछले पहर में उनका टाइम होता है बाहर निकलने का, फिर वो अक्सर जहाँ पर उनका बसेरा हो तो इंसानों को डराते भी हैं, तंग भी करते हैं। अल्लाह से रहम मांगना चाहिए जब भी नमाज पढ़ते हैं, खुसूसन दुआ किया करें कि अल्लाह हमें जिन्नात के हमलों से महफूज रखे। ये थी आज की नुशीन स्केरी स्टोरी की न्यू एपिसोड। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियाँ शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई ईमेल आईडी nushinmir57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह परसों फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अब रेगुलर स्टोरीज आएंगी नुशीन स्केरी स्टोरीज पर भी, तो आप लोग ज़रूर विजिट करें मेरे सारे चैनल्स। इस चैनल को भी फ्रेंड एंड फैमिली में शेयर किया करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। जो लोग चैनल पर नए हैं, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें और मेरे चैनल का हिस्सा बने। अपना बहुत सा ख्याल रखें। मौसम चेंज हो रहा है, ठंड ज़्यादा बढ़ गई है। अपने बुजुर्गों का, बच्चों का, सबका ख्याल रखें। और जब भी दुआ मांगते हैं अपनी उन ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को खुसूसन याद रखा करें। मैं भी आप सबको अपनी दुआओं में हमेशा याद रखती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई स्टोरीज। स्टे ट्यून। अल्लाह हाफिज़।